آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ویکسین کا یہ دور جو ہے یہ پراپر طریقے سے تمام لوگ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی یا پھر بھی اس کے خطرات منڈلاتے رہیں گے؟ نہیں، خطرات منڈلاتے رہیں گے، کیونکہ جب سے ویکسین شروع ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ ریشو بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ویکسین کی وجہ سے ہے، دیکھیں جب تک دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوں گے، ختم تو خیر نہیں ہو سکتے لیکن ایک نارمل لیول پہ آ جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ اس کو مان لیں کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کوئی اور عذاب اس سے بھی بڑھ کے، بلکہ یہی عذاب ذرا زیادہ ہو جائے تو کیا بنے گا؟ دنیا خالی ہو جائے گی۔ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہوا ہے کہ اللہ عذاب ان قوموں پہ بھیجتا ہے جو ظالم قومیں ہوتی ہیں۔ پوری دنیا ظالم ہوگی؟ پوری دنیا ظالم تو ہے نا۔ آج کشمیر پہ آپ دیکھ لیں کہ سال سے اوپر ہو گیا، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ جو مجبور ہیں بیچارے وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں، یو این او ہے، دوسرے ممالک ہیں جن میں یہ عذاب آیا بھی زیادہ ہے، اور انڈیا دیکھ لیں تو وہ جب اس میں انسانیت پہ ترس نہیں کھا رہے، جب اللہ کی مخلوق پہ ترس نہیں کھا رہے تو اللہ کیوں ترس کھائے گا؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ نہیں تو پھر دیکھیں نا، یہاں پہ آپ یہ دو باتیں ہو گئی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سائنٹیفکلی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دوسری طرف ہم دوسری طرف چلے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا ہے تو پھر اس میں ان بے قصور لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو بیچارے ظلم سہنے والے ہیں، ان کے اوپر اس کا اثر کیوں ہے؟ یہ تو پھر ظالموں کو جا کے لگتی۔ آپ نے کبھی سنا کہ کتنے کشمیری کورونا سے مر گئے؟ وہاں تو میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے نا سر۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ وہاں ویسے بھی شاید یہ کچھ کم اور ہوگی، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا۔ جب ایک عذاب آتا ہے نا، اس آبادی میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عذاب جب آتا ہے تو سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ نیکیوں کا جو صلہ ملے گا وہ آخرت میں ان کو مل جائے گا، لیکن عذاب کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ سب کو برابر لے لیتا ہے۔ تو دنیا میں ان کو چاہے سزا ملی، انسان ویسے بھی تو گناہ گار ہے، لیکن جو نیکیاں ہیں وہ کام آئیں گی، یہاں بھی آ رہی ہیں اور وہاں بھی آئیں گی۔ اب یہ کہ جب عذاب آتا تو وہ نہیں دیکھتا، اس میں تو ہوتا ہے۔ اب سیلاب آئے گا تو اس میں یہ نہیں کہ نمازی بچ جائیں گے، بغیر نمازی سارے اڑ جائیں گے۔ تو اس طرح سے عذاب میں تو آتے ہیں، لیکن عذاب کی دو ریزنز ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، جسم ہے اور روح ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اور جسم نہ ہو تو وہ نظر کیا آئے گا۔ تو اسی طرح سے دونوں حصے ہیں ہماری علاج کے۔ ایک حصہ ہے کہ ہم ایمونائزیشن کریں، ہم احتیاط کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، یہ ہماری ہے پریونشنز، یہ ہمیں کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے جو اللہ نے ہم پہ کرم کرنا ہے، اور یہ وبا ٹالنی ہے، یہ بیماری ٹالنی ہے، یہ عذاب ٹالنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اور توبہ اس جرم سے کی جائے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے میں ان قوموں پہ عذاب دیتا ہوں جو ظالم قومیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ظلم سے باز آئیں۔ دیکھیں ہم پاکستانی بھی ظالم ہیں اس لحاظ سے کہ کلمے کے نام پہ ملک بنا، کلمے کا نظام ہونا چاہیے، اور یہاں باطل کا بدترین نظام ہے، تو ہم ظالم نہیں ہیں کیا؟ ہم بھی ظالم ہیں۔ اور ادھر سے جو طاقتور قومیں ہیں وہ تو ویسے ہی ظالم ہیں۔ پوری اسلامی دنیا پہ کتنے ظلم ہوئے، اور کشمیر پہ ابھی تک ظلم جاری ہے، کیا انڈیا ظالم نہیں ہے؟ تو جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، یہ انڈیا والا کشمیریوں کا ظلم تو حد سے بڑھ گیا ہے، جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ تو یہ انڈیا میں جو اس وقت لہر چل رہی ہے بڑے زوروں شوروں سے، اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو حالات اٹلی کے کبھی ہوتے تھے وہ اس وقت جو ہے بھارت کے نظر آ رہے ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انہیں توبہ کرنی چاہیے ظلم سے، اور جو علاج دنیاوی طور پہ ہے، ویکسینیشن بھی ہے اور پریونشن ہے، ماسک اور گیپ رکھنا، یہ سب کچھ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں سنت کے مطابق علاج بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اٹلی میں زیادہ ظلم ہو رہا تھا، امریکہ میں زیادہ ظلم ہو رہا تھا، پاکستان میں ظلم کم ہو رہا تھا۔ ایک تو ہے اندرونی ظلم، وہ ہم سمجھتے ہیں شاید امریکہ میں نہیں ہوتے، امریکہ میں بھی شاید اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کالوں اور گوروں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی طرح طرح کے ظلم ہوتے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں بظاہر تو ترقی یافتہ ہیں لیکن ان میں بھی چوری ڈاکے بہت ہیں، ظلم ہوتے ہیں۔ تو ظلم کے اعتبار سے اندرونی ظلم بھی ہیں جن کی سزا ملتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی اجتماعی ظلم ہو
پوری دنیا ظالم ہو کے اور تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اسلامی دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لہر جو آئی اس میں زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کا ہوا ہے، طاقتور لوگوں کا ہوا ہے۔ تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کے نہیں، پھر توبہ اس کا کرنا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو حکومت کام کر رہی ہے وہ پھر ٹھیک ہے۔ کیوں، کس طرح ٹھیک ہے؟ پاکستان میں اس طرح کی لہر تو نہیں آئی جس طرح باقی ممالک کے اندر آئی ہے۔ دیکھیں اتنا پاکستان نقصان تو نہیں ہوا جتنا نہیں، باقی ممالک کے اندر ہوا۔ دیکھیں پاکستان پہ ایک اللہ کا کرم ہے خاص، اور اللہ رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمے کی دھرتی ہے۔ پاکستان بنا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی دھرتی ہے، اس پہ خصوصی انعامات ہیں، اس کے جتنے خزانے اس ملک میں ہیں شاید اوروں میں نہ ہوں۔ جتنی ذہین قوم ہمارے پاس ہے، افرادی قوت بھی ہے اور ذہین ترین بھی ہے، یہ کہیں شاید اور نہ ہو۔ تو جتنے یہاں نیک لوگ ہیں، میں یہ مذہبی اعتبار سے بتاؤں کہ شاید اور جگہ پہ اتنا مذہب کا رجحان نہ ہو۔ بہت سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان درجات میں اوپر ہے۔ حکومت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے 50 سال سے حکومت کوئی بھی کام کی نہیں آئی۔ نہیں تو آپ اگر دیکھیں اس ملک میں اگر حکومت ہوتی تو میں کہتا ہوں اس ملک میں کورونا ہوتا ہی نہ۔